جاتا اگر تلوار دریا پر، ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، اور علی کے شیر کی آمد سے دریا یوں تڑپتا تھا، علی کے شیر کی آمد سے دریا یوں تڑپتا تھا کہ جیسے آ گری ہو موت کی دیوار دریا پر، کہ جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے کوئی دیوار دریا پر۔ کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر، اور اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو، اجازت جنگ کی ملتی جو سقائے سکینہ کو، تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر، تو لاشوں کے نظر آتے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي بما كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ ریحانہ بانو بنت ابو طاہر صاحب، مرحومہ عزیز بانو بنت ابو طاہر صاحب اور مرحومہ شمیم اختر بنت ابو طاہر صاحب کی ارواح کو اصال کر دیں. اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے جو تلاوت کی، اس میں اعلان پروردگار ہے کہ
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. چونکہ خواتین کی سال کی مجلس ہے، اسی حوالے سے میں نے یہ آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس میں ایک اسلامی مزاج اور اسلامی معیار کو بیان کیا گیا ہے. اعلان ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت، البتہ وہو مومن، شرط ہے کہ عمل صالح کرنے والا صاحب ایمان مومن ہو. تو یہ دونوں شرطیں جہاں پائی جائیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو یا عمل صالح ایمان کے ساتھ ہو، تو پھر اس کے عمل کے نتیجے میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی اس نے عمل انجام دیا ہے، جو بھی اس نے کام کیا ہے، اس کا بہترین اجر اور بدلہ ہم اسے عطا کرتے ہیں. اولاً اس آیت میں اجر اور جزا اور بدلے کی بات ہے، اور معیار یہ بنایا گیا ہے کہ جو بھی عمل کرے، عمل صالح کرے ایمان کے ساتھ. یہاں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ ہے اور اسلام کی ان تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے کہ جہاں پر بعض افراد تعلیمی کی بنیاد پر یا تعصب کی بنیاد پر، اسلام مخالفت کی بنیاد پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو وہ اہمیت نہیں حاصل ہے جو ہونا چاہیے، جبکہ جتنی اہمیت اسلام میں عورتوں کو ہے کسی اور دین میں نہیں ہو سکتی. اس کا ایک ثبوت خود ہی آیت ہے کہ آیت نے، اگر ہم تمام قرآن آیات کو دیکھیں تو جہاں جہاں اجر اور جزا اور بدلے کی بات آئی ہے وہاں صنف کو اللہ نے معیار قرار نہیں دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جزا اور بدلے کے لیے کوئی صنف معیار ہو کہ فلاں صنف سے ہوگا تو ہم زیادہ اجر دیں گے اور فلاں صنف سے نہیں ہوگا تو پھر بدلہ کم دیں گے. نہیں، بہرحال برابر اسلام نے رکھا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے، اور اس کی وضاحت کے لیے جملہ بھی موجود ہے من ذکر او انثیٰ، یعنی صاف صاف ایک چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یعنی یہاں بدلے اور جزا کے لیے نہ تو مرد ہونا معیار ہے نہ عورت ہونا معیار. جو بھی جزا عمل انجام دے تو اس کے لیے بدلہ ہے، اس کے لیے جزا ہے. اور دوسری طرف ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت خود آل محمد ہے. یعنی اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے پیغامات کیا ہیں. اگر ہم کو اس کو دیکھنا ہے تو نبی اور آل نبی کے گھرانے کو دیکھیں. خود ان کا عمل، خود ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اس گھرانے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایسی ایسی شخصیتیں ہیں، ایسے ایسے کردار ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ اسلام کو آؤ تو ہمارے ذریعے سے پہچانو. اسلام کو سمجھنا ہے تو نبی اور آل نبی کے گھرانے سے سمجھو. اور یہ بھی ایک بات ابتدائی میں عرض کر دوں کہ آج ہمارے یہاں اتنے سال سے اس عزاداری کا ایک مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو جب تک صحیح راستے کا انتخاب نہ ہو جائے اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا. اور اسلام کو سمجھنے کے لیے دو چار والا معاملہ یہ ہے کہ سوائے نبی اور آل نبی کے کوئی بھی اسلام کو نہ بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. اسلام کو سمجھنا ہے تو در نبی پر آنا ہوگا، اور نبی کے بعد اگر کوئی اسلام کو بتا سکتا ہے صرف نبی کا گھرانہ ہے. دنیا میں کوئی بھی کتنی بھی اہمیت حاصل کر لے، کوئی بھی اسلام کے لیے گارنٹی اور ضمانت نہیں بن سکتا ہے. اگر کوئی اسلام کے لیے ضمانت ہے صرف نبی کا گھرانہ ہے. اور اس کا ایک ثبوت خود کربلا ہے. کربلا میں بھی ایک قابل توجہ چیز ہے، غور کیجیے گا کہ کربلا میں بھی آج تو اتنا مسلم ہے، ثابت ہے کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے.
یہ بات لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب دو طرف سے ٹکراؤ ہو رہا ہو تو دونوں طرف حق ہو جائیں گے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اتنا تو ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باطل کو باطل نہ کہنے کی بنیاد پر یہ اسلام میں کوئی اس طرح کا راستہ نہیں ہے کہ دونوں ٹکرا پہ رہے ہوں اور ہم کہیں دونوں صحیح ہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کربلا میں آمنے سامنے کا مقابلہ ہے اور دشمنی ہے اور ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہم کو کوئی ماننا پڑے گا کہ ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ یہ اسلام میں نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آدمی دوغلی پالیسی اپنا لے، نہیں۔ بہرحال اگر ایمان تک آنا ہے، حق تک آنا ہے تو ہمارے اندر کم از کم اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت ہو کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں، باطل کو باطل کہہ سکیں۔ بعض لوگوں میں مثال کے طور پر آپ آج پوری اسلامی تاریخ دیکھ لیجئے، ایک بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں یہ جو حق کو حق تو کہہ دیتی ہے لیکن آسانی سے باطل کو باطل کہنے پہ تیار نہیں ہوتی۔ جب تک یہ جذبہ انسان کے اندر نہ آ جائے کہ حق کو حق کہے باطل کو باطل کہے، اس وقت تک صاحب ایمان نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں، دونوں حق ہیں اور دونوں قابل قبول ہیں۔ یہ ایک زبردستی کا ہمارے ایک اصطلاح نکال لی گئی کہ خطا اجتہادی ہو گئی۔ بھائی خطا اجتہادی جا کے پڑھیں تو خطا اجتہادی کہتے ہیں کس کو ہے؟ یعنی یہ خطا اجتہادی ہے یا اجتہاد میں خطا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا اجتہاد میں خطا کر رہا ہے اور اسی کو خطا اجتہادی کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قابل توجہ چیز ہے کہ بھائی آیا وہ اجتہاد ہے یا نہیں ہے؟ اجتہادی میں خطا ہے، یعنی پھر آپ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ خطا اجتہادی ہو گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ٹکراؤ ہے حسین و یزید میں تو پھر اتنا تو حوصلہ ہو کہ ہم کہیں کہ حسین ابن علی حق ہیں اور یزید باطل ہے۔ یہ مزاج نہ ہو کہ حسین تو حق ہے نہیں، یزید کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ بھائی اس سے آپ کو حق کہنا نہیں کہتے، اتنا حوصلہ ہو، اتنی ہمت ہو کہ کھل کے کہیے یزید باطل ہے، کھل کے کہیے یزید نے جو راستہ اپنایا ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان باطل نہ ہو کبھی حق کے مقابلے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک باطل کو پہچاننے کی ایک گویا ہمارے سامنے طریقہ ہے کہ باطل کو پہچاننا، اور جہاں جہاں حق کے مقابلے میں کوئی آ رہا ہے تو حق کا مقابلہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والا باطل ہے۔ اس لیے کہ جب تک باطل نہ ہو کبھی بھی حق کے مقابلے میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ علی ابن ابی طالب حق ہیں، جو بھی علی ابن ابی طالب کے مقابلے پہ آئے گا باطل ہوگا۔ بنت نبی حق ہیں، جو بھی بنت نبی کے مقابلے پہ آئے گا وہ باطل ہوگا۔ حسن مجتبیٰ حق ہیں، جو بھی حسن مجتبیٰ کے مقابلے پہ آئے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین ابن علی حق ہیں، جو بھی حسین ابن علی کے مقابلے پہ آئے گا باطل ہوگا۔ اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ آج کے زمانے میں ہم سوچیں کہ نہیں ہمیں مروت سے کام لینا ہے۔ اسلام میں صاف صاف توحید اور شرک کا ایک آمنے سامنے کا معاملہ ہے۔ بہرحال حق حق ہے، باطل تو کہنے کا مقصد ہے کربلا میں اتنا تو واضح ہے کہ ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، یعنی نواز نبی حق ہے اور مقابلے پر اگر یزید آیا ہے تو باطل ہے، اور حسین کا راستہ صحیح ہے، یزید کا راستہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی حق ہیں اور یزید باطل ہے تو پھر اس حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ ہم کربلا میں کیسے پہچانے کہ حسین کے راستہ حق ہے اور یزید کا راستہ باطل ہے؟ کیسے ہم پہچانے کہ حسین کی طرف حق ہے یزید کی طرف باطل ہے؟ کیسے ہم پہچانے لشکر یزید جدھر ہے لشکر حسین جدھر ہے وہ حق ہے، لشکر یزید جدھر ہے وہ باطل ہے؟ یعنی یہ بھی تو قابل غور ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سے اعمال دونوں کے ایک ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں نمازیں ادھر بھی ہیں، قرآن ادھر بھی ہے قرآن ادھر بھی ہے، اسلامی احکامات ادھر بھی دکھائی دے رہے ہیں اسلامی احکامات ادھر بھی دکھائی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے نعرے ادھر بھی ہیں لا الہ الا اللہ کے نعرے ادھر بھی ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے ادھر بھی ہیں محمد رسول اللہ کہنے والے ادھر بھی ہیں۔ بھائی بہت سی چیزیں ایک ہیں، سامنے کی بات ہے کہ بھائی لشکر یزید میں جو چیزیں ہیں وہی لشکر حسین ابن علی میں۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی حق ہیں، نبی کے راستے پر ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، حق ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔
اور یزید غلط ہے، یزید باطل ہے، تو بھئی اگر سارے کام ایک ہیں تو پھر ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ حق ہے وہ باطل ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ لشکر حسین حق ہے اور لشکر یزید باطل ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کربلا سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ خالی اعمال حق و باطل کی دلیل نہیں ہوتے اور دیجیے گا یعنی صرف کام حق و باطل کی دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ کربلا میں اگر ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے، علل اعلان جو چیز سامنے ہے، جہاں پر حسین جیسا رہبر ہے وہاں حق ہے، جہاں یزید جیسا رہبر ہے وہ باطل ہے۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ صرف اعمال کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ رہبریت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جہاں جیسا رہبر ہوگا وہی انسان حق و باطل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کہ ہمیں یہ بھی طے کرنا ہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں، اور حق و باطل کے لیے میں نے عرض کیا کم از کم کربلا سے اتنا سیکھنا ہے کہ رہبریت کو طے کرنا ہے۔ ہم نے رہبر کس کو مانا ہے؟ ظاہر سی بات اسی رہبریت سے طے ہوگا کہ حق ہے یا باطل ہے، یعنی نہ تو ہمارے اعمال یہ طے کریں کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں، نہ ہمارے بظاہر جو عقائد کا اظہار ہے یہ ثابت کریں گے کہ حق جگہ ہے کیا باطل ہے۔ ہم نے کس راستے کو اپنایا ہے، کسے اپنا مقتدا مانا ہے، کسے اپنا رہبر مانا ہے۔ تو قرآن کریم کی اگر میں نے عرض کیا کہ کربلا میں ہمارے سامنے ایک معیار ہے، خود اس میں اگر مردوں کا ایک کردار ہے تو اسی طریقے سے شانہ بشانہ خواتین کا بھی کربلا میں کردار ہے، یعنی عظمت خاتون کو دیکھنا ہے، عورتوں کے مرتبے کو دیکھنا ہے تو ہم کربلا میں دیکھیں۔ اور بہرحال تفصیلات میں نہیں جانا ہے، کربلا میں جہاں ایک طرف نواس نبی کا کردار ہے تو وہاں دوسری طرف نبی کی نواسی کا بھی کردار ہے۔ اگر ایک طرف حسین ابن علی کا کارنامہ ہے حق کی حفاظت کے لیے اور باطل کو اس کے مشن ناکام کرنے کے لیے، تو شانہ بشانہ زینب اولیاء مقام کا بھی کردار ہے حق کو بچانے میں اور باطل کو اس کے مشن ناکام کرنے میں۔ ورنہ اتنا یقین رکھیے کہ اگر کربلا میں زینب اولیاء مقام کا کردار نہ ہوتا، بلکہ یہ جملہ عرض کروں کہ اگر کربلا میں حسین ابن علی کے بعد نبی کے نواسی جناب زینب نے قربانی کے میدان میں قدم نہ رکھا ہوتا تو شاید حسین ابن علی کی قربانی میدان کربلا تک محدود رہ جاتی، دنیا تک یہ پیغام نہ پہنچ سکتا۔ یہ احسان ہے زینب اولیاء مقام کا جس نے اپنے بھائی کی قربانی کے بعد خود قربانی دے کر نبی کے مشن کو بچایا ہے۔ اور پھر کربلا سے شام تک جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ رہتی دنیا تک اسلام کے دشمنوں کے چہروں کو آشکار کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر بات آئی جناب زینب کی، نبی کی نواسی ہیں، حق کو بچایا ہے اور حق کو بچانے کے لیے باطل کے چہرے کو آشکار کیا ہے، اور اس باطل کے چہرے کو آشکار کرنے میں کربلا سے شام تک جانے میں ایک پیغام یہ بھی پوشیدہ تھا کہ آج بات ہے کربلا میں نبی کے نواسے کی قتل کی، نبی کے نواسے کے مقابلے پر آنے کی، نبی کے دشمن کی، نبی کے مشن کو مٹانے والے کی۔ ظاہر سی بات ہے کربلا میں تنہا حسین ابن علی کا مقابلہ نہیں تھا، حسین ابن علی ایک مشن کے ساتھ تھے، یعنی نبی کے دین کو حسین بچا رہے تھے، لہذا یزید اسی نبی کے دین کو مٹانا چاہتا تھا، اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، توحید کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کربلا تک بات آئی ہے تو یہ تو پہچاننا ہوگا کہ اصلی دشمن کون ہے، یہ تو پہچاننا ہوگا کہ اصلی مخالف کون ہے، کون حسین کا اصل دشمن ہے، کون حسین کا اصل مخالف ہے، کون اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، کون اسلام کے خلاف ہے، کون پرچم توحید کو گرانا چاہتا ہے، کون نبی کا مخالف بن کر کربلا میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے کہ جس نے تلوار لے کر حسین ابن علی کا گلا کاٹا ہے وہ اصلی مجرم ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شمر جس کے ہاتھوں میں تلوار ہے وہ مجرم ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شمر نے یہ جرم کیا ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شمر اصل مجرم ہے۔ نہیں، کربلا میں آج ہمارے سامنے اتنا تو ثابت ہے کہ شمر مجرم نہیں ہے، شمر تو ضمیر فروش انسان کا نام ہے، شمر تو چند ٹکوں میں بکنے والے فرد کا نام ہے، شمر تو معمولی سے دولت کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچ دینے والے کا نام ہے۔ ظاہر سی بات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بکا ہوا انسان ہے، چند سکوں کے اوپر اس نے اپنا ضمیر و ایمان بیچا ہے تو حسین کے مقابلے پر آیا ہے۔ لہذا تلوار شمر کے ہاتھ میں، گلا حسین ابن علی کا شمر کاٹ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اصل مجرم شمر ہے۔ بھائی جس کے ہاتھ میں تلوار ہے ہم اسے اصل مجرم نہیں کہہ رہے ہیں،
ہم یہ کہیں گے کہ شمر کو جس نے تلوار دی ہے وہ اصل مجرم ہوگا. غور کیجیے گا، یعنی ہمارے ساتھ کہنے والا ہے، ہمارے ساتھ حکم دینے والا ہے، ہمارے ساتھ شمر سے کہنے والا ہے حسین ابن علی کا گلا کاٹو. تو جو کہہ رہا ہے ہم اسے بھی اصلی مجرم نہیں کہہ رہے ہیں. یعنی ہماری نظر میں عمر سعد بھی اصلی مجرم نہیں ہے. عمر سعد تو رے کی حکومت کی لالچ میں کربلا میں آیا ہے. وہ در حقیقت ایک ضمیر فروش انسان ہے جس نے دنیا کی لالچ میں اپنے ایمان و دین کو بیچ دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کا اصل دشمن عمر سعد ہے. جو تلوار دے رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اس کو بھی ہم اصلی مجرم نہیں سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ جس نے عمر سعد کو بھیجا ہے وہ اصلی مجرم ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ ابن زیاد ہے جو کوفے میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں آیا ہے. لیکن کوفے میں نہ بھی کوفے میں بیٹھا ہو، کربلا میں نہ آیا ہو، تب بھی ہم اصلی مجرم ابن زیاد کو بھی نہیں کہتے، جبکہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. عمر سعد کو بھیجنے والا وہی ابن زیاد ہے، لیکن ابن زیاد کو بھی ہم اصلی مجرم نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں ولو ابن زیاد کربلا میں نہیں آیا لیکن اس کا بھی ایک کردار ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اصل کردار کس کا ہے؟ جو شام میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی اصل دشمن اسلام کا یزید ہے، اصل مخالف یزید ہے. آج جب بھی بات آتی ہے نبی کے نواسے کا قاتل کون ہے، ہر آدمی کہتا ہے یزید ہے. حسین ابن علی کا دشمن کون ہے، ہر آدمی کہتا ہے یزید ہے. جب بھی بات آتی ہے نبی کے دین کو ختم کرنے کون آیا ہے، ہر آدمی کہتا ہے یزید ہے. جب بھی بات آتی ہے اسلام کو مٹانے کس نے کوشش کی، ہر آدمی کہتا ہے یزید ہے. بھائی یزید کب کربلا میں آیا ہے؟ یزید کے ہاتھ میں کب تلوار تھی؟ یزید نے کب شمر کے ہاتھ میں تلوار دی ہے؟ یزید نے کب عمر سعد کو کربلا میں بھیجا ہے؟ نہ تو کربلا میں بھیجنے والا لشکر یزید لشکر بھیج رہا ہے، نہ تلوار لے رہا ہے، نہ تلوار دے رہا ہے. تب بھی آج کیوں کہتے ہیں کربلا کا اصل مجرم یزید ہے؟ یہی تو قابل غور ہے. یہیں سے ہمیں جناب زینب کی عظمت کو پہچاننا ہے. جو میں نے عرض کیا ہے کہ زینب اولیاء مقام نے قربانی دی ہے. ساری قربانیوں میں ایک قربانی یہ بھی تھی کہ کربلا سے کوفے اور پھر کوفے سے شام تک اسی لیے تو گئی تھی کہ اگر نبی کے نواسی کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک نہ گئی ہوتی تو اصلی مجرموں کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابیں پڑی رہ جاتی ہیں. یہ دنیا کو معلوم کیسے ہوتا کہ اصل مجرم کون ہے؟ بہت سے لوگوں کے نگاہوں میں نہ تو عمر ابن زیاد کا چہرہ آ سکتا تھا، نہ بہت سے لوگوں کے نگاہوں میں اصل مجرم یزید کا چہرہ آ سکتا تھا. ابن زیاد بھی کربلا میں نہیں آیا ہے، یزید بھی کربلا میں نہیں آیا ہے، لیکن زینب اولیاء مقام نے کوفے سے شام تک جا کر پیغام دیا ہے کہ اگر کربلا کے اصل مجرم کو سمجھنا چاہتے ہو تو زینب کے ذریعے سے آؤ، پہچانو کہ چاہے اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو، چاہے وہ تلوار نہ دے رہا ہو، لیکن اصلی مجرم کہا جاتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ گویا جو مشن لے کر چلتا ہے اصل مجرم وہی ہوتا ہے. تو کم از کم کربلا نے اتنا تو ثابت کر ہی دیا کہ کبھی کبھی اصلی مجرم سامنے نہیں آتا ہے بلکہ اپنے افراد کو استعمال کیا کرتا ہے. آج کربلا سے وابستہ ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی کسی مرحلے پر حقیقی مجرموں کے چہروں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پھر صرف جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اسے نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کس نے ایسے افراد کو استعمال کیا ہے. بات پڑے پر مشن چلایا ہے کیسے نبی کے دین کو پامال کرے، کیسے نبی کے دین کو ختم کرے، کیسے نبی کے مشن کو ختم کرے. لیکن یہ نبی کا گھرانہ تھا جس نے قربانیاں دے کر ایک بات یہ بھی ثابت کی ہے کہ جو حقیقی دین والا ہوتا ہے یا یہ کہوں کہ حقیقی جانشین نبی ہوتا ہے تو دین پر وقت پڑ جانے کے بعد وہ اپنے کو نہیں بچاتا ہے بلکہ دین کو بچاتا ہے. اور ایک بات بہرحال پوری اسلامی تاریخ کو نگاہوں میں رکھ کر عرض کروں گا کہ نبی کے بعد اگر یہ پہچاننا ہو کہ کون صحیح محافظ اسلام اور کون صحیح نبی کا جانشین ہے
تو پوری تاریخ میں تلاش کر لیں، جب جب دین پہ وقت پڑا ہے تو کس نے اپنے کو قربان کیا ہے اور کس نے اپنے کو بچایا ہے. ورنہ دنیا والوں میں آپ کو دین کو قربان کرنے والے نظر آ جائیں گے، اپنے کو بچانے والے نظر آ جائیں گے، لیکن دین پر وقت پڑ جانے کے بعد اپنے کو قربان کرنے والا اگر کوئی نظر آئے گا، تنہا نبی کا گھرانہ نظر آئے گا. یعنی تنہا خاندان نبوت ہے جس نے وقت پڑنے کے بعد اپنے کو قربان کیا ہے. آپ پوری اسلامی تاریخ دیکھ لی، نبی کی بیٹی نے اگر قربانی دی ہے، اسی لیے تو قربانی دی کہ ہم قربان ہو جائیں لیکن نبی کا دین قربان نہ ہونے پائے. علی ابن ابی طالب کا وقت پڑھنے کے بعد علی ابن ابی طالب نے اپنی قربانیاں دے دی ہیں لیکن دین کو قربان نہیں ہونے دیا ہے. حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں جب بات آئی ہے تو حسن مجتبیٰ نے اپنی قربانی دی ہے لیکن دین کو قربان نہیں ہونے دیا ہے. کربلا میں حسین ابن علی نے اپنے اور اپنے بچوں کو قربان کیا ہے لیکن دین کو قربان نہیں ہونے دیا. اس سے خود ثابت کیا ہے کہ آؤ اگر محافظ دین کو پہچاننا ہو تو پہچانو کون ہے جو دین کو بچا رہا ہے، کس نے دین کی حفاظت کی ہے، کس نے دین کو اپنے خون کے ذریعے سے سینچا ہے، کون ہے جس نے وقت پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. لہذا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کائنات میں کوئی صحیح دین بتا سکتا ہے وہ تنہا علی ابن ابی طالب کا گھرانہ ہے. اگر کوئی صحیح دین پہنچا سکتا ہے وہ نبی کا گھرانہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آج کے دور میں ہمارے سامنے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اگر اسلامی دائرے میں آنا چاہتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ عمل صالح سے پہلے ایمان شرط ہے، یعنی گویا نماز و روزے بھی اسی وقت ہمارے کام آئیں گے جب ہمارے پاس صحیح ایمان پایا جاتا ہے. ورنہ ہمارے سامنے پرانی تاریخ موجود ہے کہ ابلیس نے بھی 6000 سال عبادتیں کی تھی لیکن اس کی عبادتیں اس کے کام نہ آ سکی. یہ کیوں عبادتیں کام نہ آئی؟ بھائی جس نے 6000 سال عبادتیں کی اور تنہا عبادت نہیں کی ہے بلکہ جملہ عرض کروں گا کہ اللہ کی مصاحبت میں رہ چکا ہے، یعنی اتنی قربت اسے حاصل ہوئی ہے کہ اچھوں کو حاصل نہیں ہو سکتی. نہ تو قربت کام آئی نہ اس کے اعمال اس کے کام آئے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی نجات کے لیے نہ تو کسی کی صحبت کام آتی ہے، نہ قربت کام آتی ہے، نہ اعمال کام آتے ہیں. اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو انسان کا صحیح ایمان کام آتا ہے. سبحان اللہ. لہذا ہم بھی پوری اسلامی تاریخ میں نہ تو کسی کی صحبت کو دیکھ رہے ہوں، نہ کسی کی قربت کو دیکھ رہے ہوں، نہ کسی کے اعمال کو دیکھ رہے ہوں، بلکہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے پاس کیسا ایمان پایا جاتا ہے. اس لیے کہ بنیاد تو اصل ایمان ہے، ایمان کیسا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یزید کے پاس اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اعمال تو تھے لیکن اصل مسئلہ تھا ایمان کا. اعمال ہے لیکن صحیح ایمان نہیں. اگر ایمان ہوتا تو یہی اعمال اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ورنہ نمازیں ہیں، بہرحال یزید کے لشکر میں بھی نمازیں ہیں، لیکن آج کون ایسا بے غیرت مسلمان ہے جو یزید کے لشکر یزید کو نجات یافتہ کہنے میں تیار ہو جائے؟ کون ایسا مسلمان تو دور کی بات ہے، کون ایسا انسان ہے جو یزید جیسے فاسق و فاجر کو انسان کہنے میں تیار ہو جائے؟ یعنی جس کا فاسق ہونا ثابت ہے، جس کا بے دین ہونا ثابت ہے، یہ کس بنیاد پر؟ اس کے پاس بھی اعمال ہے، اس کے پاس بھی نمازیں ہیں. اصل کمی کیا ہے؟ ایمان کی ہے. تو آج ہمارا فریضہ اگر دائرہ ایمان میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو پہچاننا ہوگا ایمان کیا ہے. اور ایمان کے لیے بہرحال اپنے بچوں سے بات عرض کر رہا ہوں، جوانوں سے، کہ اگر ایمان کے لیے ہمیں صحیح راستے کو تلاش کرنا ہے تو اللہ کو اپنے عقل اور فکر کو استعمال کرنا ہوگا. اگر ہمیں نجات حاصل کرنا ہے تو ایمان کے لیے نہ تو ہمیں اپنے باپ دادا کو دیکھنا ہے، نہ اپنے خاندان کو دیکھنا ہے، نہ اپنے مولی صاحب کو دیکھنا ہے، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی نجات کا سامان فراہم کرنا ہے. اور اگر اپنی نجات کا سامان فراہم کرنا ہے تو آج کے زمانے میں کم از کم اتنا طے کرنا ہے کہ صحیح ایمان کیا ہے، کون سا ایمان ہمیں نجات دے سکتا ہے، کون سا ایمان ہمیں نجات کے راستے تک لا سکتا ہے، کس ایمان کے نتیجے میں ہماری دنیا میں بن سکتی ہے، آخرت میں بن سکتی ہے. اس لیے کہ اتنا یقین رکھیے نہ باپ دادا ہمیں نجات دلا سکتے ہیں، نہ ہمارا خاندان ہمیں نجات دلا سکتا ہے، نہ ہمارے مولی صاحب ہمیں نجات دلا سکتے ہیں. اگر کوئی ہمیں نجات دلا سکتا ہے وہ تنہا ہمارا ایمان ہے. جب ہمارا ایمان ہمیں نجات دلائے گا تو آج کم از کم ایمان کی جستجو تو ہونا ہی چاہیے. اور جب یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے اور بہرحال دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے تو آج ادھر ادھر کی باتیں سننے کے بجائے اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، ہم صحیح راستے کو اپنائیں اور پھر تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھیں، محنت کے ذریعے سے، جستجو کے ذریعے، سوالات کے ذریعے سے، بجائے اس کے کہ بعض فتنہ پروروں کی سازشوں کا شکار ہوں ہم اپنی نجات کی فکر کریں. اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، بعض لوگ
آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیے صاف صاف جملہ ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن یہ شکوہ کریں گے کہ فلاں گویا رہبر کی وجہ سے اور فلاں اپنی زبان میں کہوں مولوی صاحب کی وجہ سے ہم بہک گئے. تو اللہ یہی کہے گا کہ تمہیں اپنی عقل کو استعمال کرنا تھا یا فلاں رہبری کو دیکھنا تھا. بھائی اصل عقل کے استعمال ہی سے تو رہبریت کو طے کیا جائے گا. بھائی ایک طرف پیغمبر اکرم بھی رہبریت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے مقابلے میں ابو جہل ابو لہب بھی رہبریت کے دعوے دار ہیں. یہ تو امت سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے پاس عقل تھی تو عقل کا استعمال کر کے تم نے اپنا رہبر کسے بنایا. کربلا میں بھی دونوں لشکر سے یہی تو سوال ہوگا کہ صرف کسی طرف چلے جانا معیار نہیں ہے. آج اگر یزید کے ذریعے سے پورا لشکر بہکا ہے تو یہی تو سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں عقل و شکر و فکر و شعور نہیں دیا تھا کہ تم یہ طے کرتے کون رہبر تمہیں نجات دلا سکتا ہے, کس ایمان کے نتیجے میں تمہیں نجات یافتہ ہو سکتے ہو. تو ظاہر سی بات آج کے دور میں ایک ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم غور و فکر کریں. اس لیے ایک بات عرض کروں گا, جو جناب زینب کی بات کہی, بات طولانی ہو گئی. جناب زینب ایک واقعاً کربلا میں بہترین کردار ہے, اور جناب زینب کے لیے ایک جو روایت ہے چوتھے امام امام زین العابدین یا امت انت عالمۃ غیر معلمہ, اے بھوپی جان آپ عالمہ غیر معلمہ. یعنی یہ جو جملہ موجود ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ آج ایک پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اگر صحیح ایمان تک آنا ہے تو صحیح ایمان کا ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے سماج سے جہالت کو ختم کرنا ہوگا. کربلا سے وابستہ ہونا ہے تو علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھنا ہوگا. آج جہالت کے ذریعے سے نہ تو ہم ایمان کو پہچان سکتے ہیں نہ حق کو پہچان سکتے ہیں. اور جب یہ ترقی یافتہ دور ہے تو کم از کم ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں گے. آج بہرحال ایسا نہیں ہے کوئی ایسا سوال ہے جو ڈھکا چھپا ہے, کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. آج ساری کتابیں موجود ہیں. آج تو ہم نوجوانوں کے لیے کم از کم سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. ہم جا کر سوال کریں, ہم جا کر معلوم کریں حق کیا ہے باطل کیا ہے, اور اس کے لیے ظاہر سی بات محنت کی ضرورت ہے. اور ایک عمومی طور پر بھی آج تو ہم مسلمانوں کا تو بنیادی فریضہ اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہمیں تو سب سے پہلے یہی طے کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج سے جہالت ختم ہو جائے. اس لیے کہ جو چیز ہمیں عزت اور وقار اور ترقی دے سکتی ہے وہ ہماری تعلیم ہوتی ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات اسلامی اعتبار سے اگر عزت و کمال حاصل کرنا ہے تو پھر اس راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پر چل کے واقعا ہمیں کمال مل سکتا ہے. کبھی بھی جہالت کی وادیوں میں کمال نہیں حاصل ہو سکتا ہے, جہالت کے ساتھ کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. لہٰذا آج ہمارا تو بنیادی مشن جہالت کا خاتمہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس درد سے وابستہ ہیں, طے کر لیں اپنے سماج سے جہالت کو ختم کریں گے, یہ طے کر لیں کہ ہم علمی میدانوں میں محنت کریں گے, یہ طے کر لیں کہ ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ یہی تعلیم ہوتی ہے بہت حد تک انسان کے ذہنوں کو کھولتی ہے. اس لیے کہ جب حقیقی معنی میں انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے. البتہ صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی ہے جب تک دین کا جذبہ ساتھ میں نہ ہو. اس لیے کہ کبھی کبھی بعض لوگ تعلیم کے نتیجے میں بہک جاتے ہیں. یعنی آپ شاید یہاں کا نہیں معلوم ہے, آج بہت سی جگہوں پہ چلے جائیے, باپ ایک راستہ اپنائے ہوئے تھے, بیٹا گھر سے نکلا اور تھوڑا بہت ان کو تعلیم حاصل اور باپ کو بھی غلط سمجھنے لگے. آج ہے باپ کا جو عقیدہ تھا غلط ہے, اور باپ کا جو نظریہ تھا غلط ہے. بھائی یہ بھی کبھی کبھی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ تعلیم کبھی بھی آدمی کو کامیاب نہیں دلا سکتی ہے جو اپنے باپ کو غلط ٹھہرا رہا ہے. آج بہت سی جگہوں پر جائیے کہ آج باپ جس نظریے کو اپنائے ہوئے تھے, باپ جس طریقے کو اپنائے ہوئے تھے, انہیں نہیں معلوم تھا, ہمیں زیادہ معلوم ہو گیا. بھائی اپنی حیثیت کو پہچانو. دنیا میں تم اپنے باپ کی وجہ سے آئے ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند کر کے کہو کہ ہمارے باپ غلط ہو گئے. نہیں, بہرحال تمہاری نجات باپ ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. باپ کے احترام کے بغیر تم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے ہو. صحیح ہے باپ کا راستہ دلیل نہیں ہے کہ حق ہوگا, لیکن کم از کم باپ کا احترام تو ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے. اور پھر اگر ہم باپ کے راستے کو غلط کہہ رہے ہیں, باپ کے اعمال کو غلط کہہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی مستند دلیل تو ہونا چاہیے کہ باپ کے راستے کو ہم غلط کہہ رہے ہیں. آج کے زمانے میں ادھر ادھر کی غلط فہمیوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے اور فوراً یہ ہے کہ ہمارے باپ غلط راستے پر ہیں. اس کا ہمارے یہاں خود ہمارے درمیان ثبوت. میں اپنوں کے لیے عرض کروں کہ مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ایک سلسلہ چلا رہا ہے عزاداری کا اور دین کا اور ولایت کا. آج ہمارے درمیان بہت سے ایسے نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہے بھائی جو آج کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے. بھائی جو عزاداری دی ہے آپ کے بزرگوں نے دی, جو دین دیا ہے آپ کے بزرگوں نے دیا ہے, جو ولایت ملی ہے آپ کے آباء و اجداد کے صدقے میں ملی ہے.
آج جتنے بڑے بھی آپ مولائی بن جائیے، آپ کے ماں باپ آپ سے بڑے مولائی تھے. جتنے بڑے بھی عزادار بن جائیے، آپ کے ماں باپ آپ سے بڑے عزادار تھے. اگر آپ کے باپ مولائی نہ ہوتے تو آپ تک ولایت نہیں پہنچ سکتی تھی. اگر آپ کے باپ عزادار نہ ہوتے تو آپ عزادار نہیں بن سکتے تھے. اگر آپ کو عزاداری ملی ہے تو والدین کی میراث ہے جو آپ تک پہنچی ہے. اس کا مطلب پہلے وہ عزادار ہیں تبھی تو آپ عزادار بن سکیں گے. آج دماغوں میں بیٹھا ہے کہ ہمارے باپ کی عزاداری کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. ہمارے باپ کے پاس ولایت کیا ہے جو ہمارے پاس ولایت ہے. یعنی آج تو نوبت یہ آئی ہے اپنے باپ سے بڑھ کے اپنے کو مولائی سمجھتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہماری نگاہوں میں اطراف کے ممالک ہو جایا کرتے ہیں. وہاں ولایت کے کیسے نمونے پائے جاتے ہیں، وہاں ولایت کا کیسا طریقہ پایا جاتا ہے. اگر کہیں پر کوئی ولایت کی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اپنے کو ملنگی کہتا ہے تو ہمارا بھی نوجوان اپنے کو ملنگی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. بھائی اگر دین پہنچا ہے تو آپ کے آباء و اجداد کے صدقے میں پہنچا ہے. اگر ولایت پہنچی ہے تو ماں باپ کے صدقے میں پہنچی ہے. آہستہ آہستہ نوبت یہ آتی ہے کہ عزاداری بھی ہم یہ دیکھتے ہیں وہ سامنے والا کیسے عزاداری کر رہا ہے. کپڑے اتار کے کرتا ہے یا کپڑے پہن کے کرتا ہے، بال بڑھا کر کرتا ہے یا بال چھوٹے رکھ کے کرتا ہے، پہناوے پہن کے کرتا ہے یا بغیر اس کے کرتا ہے. یعنی ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ہم کو اپنے گھروں میں بھی دیکھنا چاہیے. آج عالم اسلام میں یہی تو مصیبتیں آئی ہیں. آپ تاریخ پڑھیے، 200-300 سال پرانی تاریخ ہے. عرب سے باقاعدہ ایک تحریک چلی تھی عقل کے خلاف. باقاعدہ عرب میں ایک تحریک چلی تھی عقل کے خلاف. اور یقین رکھیے کوئی بھی مسلمان، قرآن کی تمام آیات گواہ ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک اپنی عقل کا استعمال نہ کر رہا. بلکہ یہ عرض کروں گا کہ انسان کی انسانیت کا معیار اس کی عقل ہے. ورنہ ہاتھ پیر تو جانوروں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہیں، یا اعضاء و جوارح تو ہمارے پاس بھی ہیں، جانور کے پاس بھی ہیں، خواہشات ہمارے پاس بھی ہیں، جانوروں کے پاس. کون سا ایسا فرق ہے جس کی بنیاد پر ہم انسان ہیں وہ جانور ہیں؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہو ان کے پاس نہ ہو. آپ تمام چیزوں میں تلاش کر لیے، ہمارے اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی فرق تو ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، جانور کو عقل نہیں دی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انسان تو اسی وقت بنیں گے جب عقل کا استعمال کر رہے ہوں. اور جتنا عقل کا استعمال کریں گے اتنے ہی تو انسان بن پائیں گے. ورنہ دیکھا دیکھی کام کر لینا تو جانور کو بھی آتا ہے. وہ باپ دادا کو دیکھ کر ایک راستے کو اپنا لیتا ہے. ہم بھی اگر خالی باپ دادا کو دیکھ کر ایک ہی راستے پر چل رہے ہوں تو ہماری انسانیت میں کیا معیار ہے؟ اگر معیار ہے تو ہماری عقل ہے. آج سب سے بڑی کوشش ہے اپنی عقل کا استعمال نہ کیجیے. جس کے ہمارے ملک کی ایک اصطلاح کے زمانے میں ہے، اور جو ایک پرانی اصطلاح ہے لیکن آج کی اصطلاح میں، آج کی زبان میں کہا جائے اندھ بھکتی، جس کا ہمارے مذہب میں آ کر کہیں اندھی عقیدت. یہ سب سے خطرناک ہے. یعنی بغیر عقل کا استعمال کیے بس آنکھ بن کر کے آپ مانتے رہیے، سوال نہ کیجیے، پوچھیے نہیں، معلوم نہ کیجیے، جو لکھا ہوا ہے بس اسی کو مان لیجیے. اسی لیے تو تھا کہ جو کتاب میں لکھا ہے بس کافی ہے، کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے سامنے آیا تھا کہ جو کتاب میں لکھا ہے بس وہ کافی ہے، اس کے بعد بتانے والے کی ضرورت نہیں، سمجھانے والے کی ضرورت نہیں. ورنہ عقل کا استعمال ہوگا اگر سمجھانے والا ہوگا. کتاب میں جو لکھا ہے بس آپ کو اسی کے دائرے میں محدود رہنا ہے اپنی عقل کا استعمال لے کر. تو باقاعدہ ابتدائی دور سے یہ تحریک چلی ہے کہ عقل کا استعمال نہ کریں. اور اتنا یقین رکھیے انسانی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی کوئی باطل اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا ہے جب تک پبلک نے اپنی بے عقلی کا ثبوت نہیں دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تک پبلک اپنی بے عقلی کا ثبوت نہ دے کبھی بھی کوئی غلط برسر اقتدار آ ہی نہیں سکتا ہے. انسان کامیاب تو اسی وقت ہوتا ہے کہ غلط لوگوں کے آگے خاموش رہ جاتا ہے، اندھی عقیدت کا شکار ہو جاتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے، تبھی غلط لوگوں کو سر پہ چڑھنے کا موقع ملتا ہے. لہذا جو دین حق ہوتا ہے وہ بنیاد بناتا ہے کہ پہلے عقل کو استعمال کرو. دنیا کا تنہا مذہب اسلام ہے جو کہتا ہے عقل کا استعمال کرو. اس لیے کہ اسلام کو اپنی اچھائی اور صداقت اور حقانیت کا یقین ہے. اسلام جانتا ہے کہ جتنا سامنے والا اپنی عقل کو استعمال کرے گا اتنے ہی اسلام کی اچھائیاں اس کے سامنے آئیں گی. اسی لیے اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھو. اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ عقل کا استعمال نہ کرو. اسلام تو زور دیتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو تاکہ تمہیں اسلام کی حقانیت کا یقین ہو جائے. یعنی مجبوری میں اسلام کو تسلیم نہ کرو، کسی کے دیکھا دیکھی میں اسلام کو تسلیم نہ کرو،
بلکہ عقل کا استعمال کرو. اور اسلام کو یقین ہے جتنا جتنا انسان عقل کا استعمال کرے گا اتنا اسلام کی حقانیت کا یقین بھی کرے گا. یقین رکھیے کہ اسلام کی حقانیت کا یقین کرے گا. شرط ہے عقل کا استعمال. لیکن کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ عقل کا استعمال نہ ہونے پائے, عقل کو بند کر دیا جائے. لہٰذا ہر زمانے میں ایک باقاعدہ تحریک کے طور پر تقریباً 250-300 سال پہلے یورپ سے ایک تحریک شروع ہوئی. یہ بہرحال ایک معتبر عالم آیت اللہ بروجردی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, اور شہید مطہری نے ان کی زبانی نقل کیا. یہ 12ویں صدی میں تحریک چلی تھی عقل کے خلاف کہ عقل استعمال نہ کرے, جو کہہ دیا جائے مان لیں. تو اس کا اثر بہرحال تحریک مسلمانوں کے خلاف تھی, اور چونکہ بہرحال ایک حق کی بات ہے اور قابل غور ہے, تو اسلام کے 2 بڑے فرقے ہیں, ایک اہل سنت ہے, ایک شیعہ. اس تحریک کا اثر دونوں پر ہوا, اور اس تحریک کے نتیجے میں دونوں گروہوں میں ایک ایک فرقہ وجود میں آیا. آپ جائیے تاریخ کا جائزہ لیجیے. آج ہماری جب نجات کی بات ہو, ایمان کی بات ہو, حق تک پہنچنے کی بات ہو, تو قابل غور ہے. بہرحال بات طولانی ہوئی ختم کرتے ہوئے کہ دونوں فرقوں میں باقاعدہ اس تحریک کے نتیجے میں فرقے وجود میں لائے گئے. عالم اسلام میں بھی ایک فرقہ وجود میں لایا گیا جس کا دعویٰ یہ تھا, بہرحال میں نام نہیں لوں گا, جس کا دعویٰ یہ تھا بس اکیلے ہم مسلمان ہیں, سب مشرک ہیں, بس ہم موحد ہیں, ہر جگہ شرک پایا جاتا ہے. جس کا مزاج یہ تھا کہ بس ہم صحیح مسلمان ہیں, ہمارے علاوہ جتنے ہیں سب جہنمی ہیں. جبکہ نبی کی پوری سیرت گواہ ہے کہ نبی نے جہنمیوں کو جنتی بنایا ہے, اور آج اس فرقے کا مزاج یہ ہے کہ بس اکیلے جنتی تو ہم ہیں, بقیہ سب جہنمی. نبی دنیا والوں کو جہنم کا راستہ دکھانے نہیں آئے تھے, نبی جہنم کے راستے والوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. سچے اگر مسلمان ہو تو بجائے شرک کے فتوے لگانے کے بجائے تم وہ کام کرو جس سے لوگوں کو توحید کا صحیح علم ہو جائے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم شرک کا فتویٰ دیتے, ہر ایک کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے. ہر جگہ مزاج ہے کہ ہر ایک کے اوپر شرک کا فتویٰ ہے, ہر ایک کے اوپر بدعت کا فتویٰ ہے. نہیں, اس کا اسلام کا مزاج نہیں کہا جاتا ہے. ورنہ نبی نے بھی اگر شرک و بدعت کے فتوے دیے ہوتے تو بھی کوئی ایک بھی مسلمان دکھائی نہ دیتا. یہ اتنی تعداد میں اگر مسلمان ہوئے ہیں تو یہ شرک و بدعت کے فتوے کے نتیجے میں نہیں ہوئے ہیں, بلکہ اپنے اچھے اخلاق و کردار کے ذریعے سے مسلمان ہوئے. آج واقعی اگر نبی والا تمہارے پاس اسلام ہے تو وہ کردار و اخلاق اپناؤ کہ جس کی بنیاد پر غیر بھی تم سے قریب ہونے پر تیار ہو جائے. تو ایک فرقہ وہاں پر وجود میں آیا. بہرحال صاف صاف یہ حقیقت ہے وہابیت کے نام سے, یعنی یہ باقاعدہ آپ جائیے تحقیق کیجیے, وجود دیا گیا اور اصل کیا ہے, عقل کا استعمال نہ ہو, عقل کے خلاف. دوسرا فرقہ جو ہمارے ہاں وجود میں آیا وہ اخباریت تھی. اخباریت باقاعدہ وجود میں لائی گئی, بہت پرانی تاریخ نہیں ہے. ملا امین استرابادی ہے اس کے بانی ہے, یہ اسی تحریک سے متاثر تھے کہ عقل کا استعمال نہ کرو, جو کہہ دیا جائے. اسی لیے پہلے دن کیا اعلان تھا, اور یہ آمدن تھا, بہرحال میں طنز نہیں کر رہا ہوں, یہ آمدن تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. یہ دعویٰ کیوں بلند کیا گیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر کتاب کو سمجھانے والا ہوگا تو پھر مسلمان صحیح راستے پر آئے گا. اس لیے کہ ظاہر جب سمجھانے والا ہوگا تبھی تو انسان صحیح راستے پر آئے گا, ورنہ پھر ہم اپنے حساب سے کتاب کا ترجمہ کریں گے, اپنے حساب سے کتاب کے مطلب بتائیں گے. اور یہی لوگوں نے کیا ہے کہ جب عالم قرآن کو چھوڑا ہے, صرف قرآن کا دعویٰ کر کے اپنے حساب سے جب قرآن کا معاملہ طے کیا ہے, تو اسلام تو صرف ایک راستہ بتانے آیا تھا. یہ قرآن کے نام پر 73 راستے کیوں ہوئے ہیں؟ اگر قرآن کو عالم قرآن سے پوچھا گیا ہوتا تو پھر اسلام میں 73 فرقوں کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا. بھائی اسلام ہمیں فرقوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ تمام فرقوں کو ایک فرقہ بنانے کے لیے آیا تھا. اسلام تو اسی لیے آیا تھا, قرآن تو اسی لیے آیا تھا, ہم سب ایک راستے پر آ جائیں جو اللہ کا راستہ تھا. پھر الگ الگ راستے کیوں ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب اپنے حساب سے ہم قرآن کو طے کریں گے تو جو ہماری سمجھ میں آئے گا ہم راستہ بنا لیں گے, لیکن جو عالم قرآن ہوگا اس سے پوچھیں گے تو پھر ایک راستہ بنا. لوگوں نے اپنا راستہ الگ کیا. یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. اس 1200 سال سے ہو کیا رہا ہے, آپ عالم سے نہ پوچھیے کہ روایت کا مطلب کیا ہے, آپ عالم سے نہ پوچھیے کہ اخبار کا مطلب کیا ہے, آپ عالم سے نہ پوچھیے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے, آپ خود سے طے کیجیے حدیث کا مطلب کیا ہے. اخباریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے طے کیجیے روایت کا مطلب کیا ہے. اخباری کہتے ہیں اخبار سے, یعنی آپ عالم کے مقابلے پر رہیے, اپنے دماغ سے حدیثوں کو طے کیجیے.
جو حشر وہاں ہوا تھا کہ اپنے حساب سے قرآن کو طے کرنے کا نتیجہ کہ لوگ حق سے دور ہوئے، یہی انجام ہمارے ہاں بھی ہوگا کہ اگر ہم نے صاحب علم کو چھوڑ کر اپنے حساب سے حدیثوں کو طے کرنا چاہا تو سوائے ضلالت و گمراہی کے کوئی اور چیز ہمارے حصے میں نہیں آئے گی۔ اگر صحیح راستے پر آنا ہے تو کم از کم یہ طے کرنا ہوگا کہ یا تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہو جائے کہ ہم روایت و حدیث کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔ بھائی ہمارے پر پابندی تھوڑی نہیں ہے کہ ہم تقلید کریں، ہمارے کب واجب ایک تقلید کیجیے؟ ہمارا دین تو کہتا ہے جاؤ اتنی محنت کرو کہ تمہیں دین سمجھ میں آ جائے، جاؤ اتنا علم حاصل کرو کہ تم شریعت تک پہنچ سکو۔ راستہ کھلا ہے، پابندی نہیں ہے۔ اگر اتنا علم حاصل کر بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ شیخ مفید فلاں تھے اور شیخ قدسی فلاں تھے اور علامہ مجلسی فلاں تھے، بھائی آپ علامہ مجلسی تک پہنچ جائیے تو حق ہے، آپ اپنے علم پہ عمل کیجیے۔ بھائی اگر فیض کاشانی یا پھر بالفرض اخباری تھے تو اتنا علم ہو جائے تو آپ ان کے علم کے مطابق عمل کیجیے۔ لیکن اصل معاملہ یا جہالت کا ہے کہ جب آپ جہالت میں ہیں، اگر صاحب علم ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے علم میں عمل کیجیے، وہاں تک پہنچ گئے۔ یعنی جتنا علم آج مثال کے طور پر آیت اللہ سستانی صاحب کے پاس ہے اتنا علم ہو گیا تو آپ کے اوپر تقلید حرام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بھائی پابندی تھوڑی نہیں ہے کہ آپ سستانی صاحب کی تقلید کیجیے، خامنہئی صاحب کی تقلید کیجیے۔ آئیے آپ خود سستانی بن جائیے، آپ خود خامنہئی بن جائیے، آپ کے پاس اتنا علم ہو جائے تو اپنے علم میں عمل کیجیے۔ جب تک وہاں تک نہیں پہنچے ہیں تو آپ جاہلوں کے پیچھے نہ جائیے بلکہ عالم سے پوچھیے۔ جہلا کے پیچھے نہ جائیے بلکہ علماء سے پوچھیے۔ ورنہ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو تقلید نہیں کرتا ہے؟ جو اخباری آج تقلید کے مخالف ہے خود تقلید کرتے ہیں۔ اگر تقلید نہ کر رہے ہوتے تو اخباری ہوتے کیوں؟ فرق سے کرتا ہے کہ آج ہمارے ہاں عالم کی تقلید کی بات ہوتی ہے اور یہ بیچارے میرا نادان افراد ہیں، ہمارے ہاں لا علم افراد ہیں، یہ لوگ جاہل کی تقلید کرتے ہیں۔ زیادہ للہ بہرحال سمجھیے، غور کیجیے، اور ظاہر سی بات یہاں زبردستی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، آپ جائیے معلوم کیجیے، پوچھیے، جو چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے اس کے بارے میں جستجو کیجیے، حد دھرمی کا شکار نہ ہوئیے، بس ختم کیجیے، ضد کا شکار نہ ہوئیے۔ اگر صحیح راستے تک آنا ہے تو عقل اور فکر و شعور کے ذریعے سے آئیے، سوچ سمجھ کے راستے کو اپنائیے، اس لیے کہ کبھی کبھی معمولی سی بے توجہی بھی سوائے پچھتاوے کی کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ آخرت میں پچھتاوے کے بجائے ابھی بھی وقت ہے ہم غور و فکر کر لیں، سوچ سمجھنے بہرحال جذبات سے دین نہیں پہنچتا، عقل اور فکر کے ذریعے سے دین پہنچتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں علماء موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں، اور بس ختم کی آج اس عمر میں بعض چونکہ مسائل عام ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم جوانوں کا کام نہیں ہے کہ بیٹھ کے طے کریں نماز کیسے پڑھیں گے، آج ہمارے جوانوں کا کام نہیں ہے کہ طے کریں شہادت ثالثہ کیسے پڑھیں گے، آج ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ تشہد کو طے کریں اس میں کیا پڑھنا ہے، دین کو طے کرنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، جو ہمارا اور آپ کا کام ہے وہ ہم آپ کام کریں اپنا، اور جو جس کا کام ہے وہ اس کو کرنے دیں۔ یہ شریعت کے مسائل کو طے کرنا یہ پبلک کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ صاحب علم کا کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مذہب کے مسائل کو طے کرنا یہ مجتہد کا کام ہے، جو مجتہد کا کام ہے وہ کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے، آپ جائیے اپنا کام کیجیے۔ یہ عمر ہے محنت کی، عمر ہے ترقی کرنے کی، عمر ہے تعلیم حاصل کرنے کی، عمر ہے کاروبار میں آگے بڑھنے کی، لیکن جب یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ انہی مسائل میں الجھے رہیے گا تو نہ تو دین ملے گا نہ دنیا ملے گی۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو دین کے سلسلے میں بہرحال جو ہمارے سامنے راستہ ہے اس راستے کو اپنائیں، اس لیے کہ دین قربانیوں کے نتیجے میں آیا ہے، اور ان قربانیوں میں جناب زینب کی قربانی برابر کی قربانی، ایک خاتون ہے جس نے قربانیاں دی ہیں، معمولی قربانیاں نہیں دی، جناب زینب اولیاء مقام کی قربانیوں کو، کیونکہ بہرحال تفصیلات نہیں ہو پائیں، جناب زینب کا کردار ایک بہترین کردار ہے کربلا میں، خاتون ہو کر جو امتحانات دے دیے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ چند خواتین کے سارے ثواب کی مجلس ہے، بہنیں ہیں آپس میں، جب بھی بہن کا تصور آتا ہے کسی بھی عنوان سے ہو، کربلا میں بعنوان بہن اگر کوئی بہترین کردار ہے وہ جناب زینب کا کردار ہے۔ جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے بہن کی تو جناب زینب کا تصور سامنے آتا ہے، جس نے کس طریقے سے رشتوں کو نبھایا ہے، آپس میں کس طریقے سے گھر میں آپسی رشتوں کی عظمت کو بیان کیا، اور اتنا یقین رکھیے جناب زینب کی قربانی عام اور معمولی نہیں ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے، خواتین کے اور بچوں کے لیے ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے، آپ کے عیسیٰ کے سارے ثواب کی مجلس ہے،
احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیز سے بچھڑ گئے، لیکن جب ایک عزیز سے بچھڑتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آج حسین ابن علی کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو غیر بھی رو دیتا ہے، جب بیان ہونے پر ہم رو دیتے ہیں تو جو کربلا میں موجود ہو اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی محسوس کیجئے جناب زینب، اور یہ بھی اتنا مسلم ہے کہ مردوں کے لیے مسائل برداشت کر لینا پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہوں میں شاید منظر ہوگا، بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اولاد چاہے برداشت کر لے، بیٹا برداشت کر لے، لیکن بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بھائی برداشت کر لے جاتا ہے، بہن برداشت نہیں کر پاتی ہے، باپ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایک خاتون کی، عورت کی فطرت میں اللہ نے جو محبت اور رافت کا جذبہ دیا ہے وہ آسانی سے غم کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں مناظر ہوتے ہیں، ذرا محسوس کیجئے کربلا میں زینب علیہ مقام کے سامنے کتنے بڑے امتحانات آئے، اور عزیزوں یہ کہہ کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں۔ کسی وقت سوچئے گا، جب ہمارے امام نے فرمایا جب اپنے گھروں میں مصیبت آئے تب ہمارے غم کو یاد کرو۔ آج ایک جنازہ ہوتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے، جہاں صبح سے جنازوں پہ جنازے آ رہے ہوں۔ ایک بہن کے دل سے پوچھئے کہ جس نے کبھی قاسم کا پامال شدہ لاشا دیکھا، جس نے کبھی اون محمد جیسے اپنے بیٹوں کے جنازوں کو دیکھا ہے، جس نے کبھی اپنے بھانجوں کے جنازوں کو دیکھا ہے، اپنے بھتیجوں کے جنازوں کو دیکھا ہے، اپنے بھائیوں کے جنازوں کو دیکھا ہے، یعنی جس کے گھر کے 18 افراد اس کی نگاہوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ یعنی یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں جس کے گھر کے 18 ایسے افراد جس کے لیے امام سجاد نے فرمایا ہے کہ جن کی نظیر کائنات میں نہیں تھی۔ عزیزوں محسوس کیجئے جس کے سامنے عباس جیسا بھائی شہید ہو گیا ہو، جس کے سامنے قاسم جیسے بھتیجے کا لاشا پامال ہوا ہو، جس کے سامنے علی اکبر جیسے کڑیل جمان کا لاشا آیا ہو، جس نے اپنی نگاہوں سے 6 مہینے کے علی اصغر کے جنازے کو دیکھا ہوگا۔ ایک خاتون کتنا برداشت کرے گی، ایک خاتون کتنے امتحانات دے گی، اور شاید ان امتحانات میں آگے بڑھ جانے کی ایک وجہ یہ رہی ہو کہ ہر امتحان یہ سوچ کے برداشت کر لیا ہو کہ اگر میرا اون محمد شہید ہوتے ہیں تو شہید ہو جائیں، لیکن میرا ماجایا حسین تو زندہ ہے۔ جناب اکبر کا جنازہ دیکھا ہوگا تو شاید یہ سوچ کے برداشت کر لیا ہو کہ میرا اکبر قربان ہو گیا ہے لیکن میرا بھائی حسین تو زندہ ہے۔ جناب عباس کے جنازے پر آئی ہوں گی، وہ اپنے نگاہوں سے شہادت جناب عباس کو سنا ہے، یہ سوچ کے تو برداشت کیا ہوگا کہ اگر میرا عباس جیسا بھائی شہید ہوا ہے تو میرا بھائی حسین موجود ہے۔ عزیزو جس نے ایک بھائی حسین کے لیے ساری قربانیاں برداشت کر لی ہو، اگر اسی بہن کے سامنے حسین جیسا بھائی آ کر کہے اے بہن مجھے خدا حافظ کہو، تو حسین اپنے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب یہ تنہا حسین ابن علی کو خدا حافظ کہنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ نگاہوں کے سامنے اون محمد کی شہادت بھی ہے، نگاہوں کے سامنے علی اکبر کی شہادت بھی ہے۔ یہی سوچ سوچ کے تو تڑپ رہی ہوں گی میں نے ہر شہادت یہ سوچ کے برداشت کر لی میرا بھائی زندہ رہ جائے، لیکن اب تو میرا ماجایا حسین بھی مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزو اس بہن نے اپنے بھائی کو کس طریقے سے خدا حافظ کہا ہے، وہ بھی دین کا جو جذبہ تھا امام حسین کے دل میں، وہی جذبہ زینب علیہ مقام کے دل میں ہے، ورنہ ایک عورت اتنے مصائب سے گزر کر اپنے کو سنبھال لے نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جب مولا حسین در خیمہ سے نکلے ہیں، نظرہ یمیناً و شمالا، ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا، حسرت سے جملہ کہا تھا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ، اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے جوانوں کہاں ہو، اے حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بیوی برآمد ہوئی، اس نے ایک جملہ کہے ماں جائے ابھی تو مجھے سمجھا رہے تھے یہ تمہارا عالم کیا ہو گیا ہے۔ عجب جملہ فرمایا اے بہن زینب مجھے میرے شیر یاد آ گئے، جب میں سوار ہوتا تھا تو میرا عباس مجھے سوار کرتا تھا، میرا کڑیل جوان مجھے سہارا دیتا تھا، اون محمد آگے بڑھتے تھے مجھے سہارا دے کر سوار کرتے تھے۔ آئے حسین کی آخری سواری ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ یہی بہن آگے بڑھ کر کہتی ہے اے بھیا یہ بہن موجود ہے، یہ تمہیں سوار کرے گی۔ عزیزو اس منزل میں آسان نہیں ہے کہ بہن اپنے ہاتھوں سے بھائی کو سوار کر رہی ہو۔ عزیزو جناب زینب نے سوار کیا ہے، خیمے میں آ گئی ہے۔ ایک دفعہ صبح سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا ہے، جو بھی مقتل میں گیا واپس نہ آیا۔ خیمے میں آ تو گئی ہیں، اب اپنے طور پہ محسوس کیجئے کہ بے چین ہوں گی
ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اب تک اگر کوئی بھی شہید ہوتا تھا تو مولا حسین خبر لے کر آتے تھے، آقا حسین جنازہ لے کر آتے تھے یہ خبر۔ اب انصاف سے بتائیے کون بتائے کہ مقتل میں کیا ہوا ہے؟ خیموں میں کون خبر لائے؟ اب تو مردوں میں کوئی نہیں ہے سوائے امام سجاد کے جو غشی کے عالم میں ہے۔ جناب زینب خیمے میں بے چین ہے، بھائی کو خدا حافظ کہہ کے تو آئی ہے لیکن خیمے میں موجود ہے۔ کون ہے جو خبر لائے؟ ایک دفعہ بہن بے چین ہو کر خیمے سے باہر نکلی، دلے زینبیہ پہ آ گئی۔ اب جب دلے زینبیہ پہ آئی، چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، کہیں بھائی نظر نہ آیا۔ جب چاروں طرف نگاہ اٹھائی، کہیں اپنے ماں جائے کو نہ دیکھا۔ ایک دفعہ نشیب کی طرف نگاہ گئی، دیکھا حسین جیسا بھائی نشیب میں موجود ہے۔ جو منظر زینب نے کربلا میں دیکھا ہے، خدا کسی مومن کو وہ منظر نہ دکھائے جو منظر زینب علیہ مقام نے دیکھا کہ نشیب میں حسین جیسا بھائی ہے اور یہ شمر جیسا فاسق و فاجر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تو یہ منظر دیکھ لینا آسان نہیں تھا۔ نبی کی نواسی نے جو منظر دیکھا ہے کہ ظالم شمر جیسا ایک فاسق و فاجر حسین کے سینے پہ سوار ہے، حسرت سے ایک جملہ کہا ہے، شمر یہ معلوم ہے کہاں بیٹھا ہے؟ اس سینے کے تو نبی بوسے لیا کرتے تھے۔ اے شمر تجھے معلوم ہے کہ تو کیسی بے ادبی کر رہا ہے؟ عزیزو ایک دفعہ جب زینب نے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا اور دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے، یہ بہن بے چین ہو گئی۔ اب کسی آواز سے شاید ایک دفعہ فرات کرو کر کے حسرت بڑا جملہ کہا ہو کہ بھئی عباس جب تک تم زندہ تھے کسی میں مجال نہ تھی حسین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، لیکن اب عباس کیا جواب دے؟ عزیز جب کوئی نظر نہ آیا تو ایک دفعہ عمر سعد پہ نگاہ گئی۔ عزیزو محسوس کرو بھائی زینب کہاں تک کس سے شکوا کرے۔ ایک دفعہ عمر سعد سے کہا، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا ذبح کیا جا رہا ہے۔ عزیزو یہ جملہ آقا حسین کے کانوں میں پہنچا، جیسے امام حسین کے کانوں میں یہ جملہ پہنچا، ابھی رمق موجود تھی، ابھی حیات باقی تھی۔ اس عالم میں بھی آقا حسین کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ زینب حجاب و پردے میں صحیح لیکن خیمے سے باہر آئے۔ اور شاید یہ جملہ اس بات کی دلیل ہو کہ حسین کو حجاب و پردے میں بھی زینب کا باہر آنا گوارا نہیں تھا۔ اشارہ کیا ہے بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ۔ یہ جناب زینب خیمے میں واپس آگے، بس آخری جملہ ہے، جناب زینب خیمے میں واپس آئے۔ اب انصاف سے بتائیے جو منظر ابھی دیکھ کے آئی ہے، اس سے پہلے تو بے چین تھے کیا خبر ہے، لیکن ابھی جو منظر دیکھا ہے، ظالم کو سینے پہ سوار دیکھا تھا، ظالم کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تھا، نبی کی نواسی ہے، خیمے میں آ تو گئی لیکن تڑپ رہی ہے، بے چین ہے۔ ابھی تو ایک دفعہ جناب زینب نے دیکھا زمین کو جھٹکے آنا شروع ہوئے، سیاہ آندیاں چلنا شروع ہوئی، فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، اب بہن کس کے پاس جائے، کس سے کہے؟ ایک دفعہ دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس آئی جو غشی کے عالم میں تھے، شانہ ہلا کے حسرت سے فرمایا، اے میرے لال غشو چوکو، دیکھو کیا قیامت آئی ہے، کہ بیٹا غشو چو، دیکھو تمہارے بابا کی خیر ہے۔ عزیزو ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، آپ سب بھی انتقال کی خبریں سنتے ہیں لیکن کس حالت میں سنتے ہیں؟ ہائے